تازہ اور چیدہ خبروں اور ان پر تبصروں اور تجزیوں پر مبنی پروگرام پیش ہے کشمیر کشمیر۔ میں ہوں ابن سلام۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بے لگام بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ مختلف علاقوں میں بھارتی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے چھاپوں کے دوران کپواڑہ سے کشمیری تاجر کو گرفتار کیا گیا۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے وزیر اعظم پاکستان کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں کشمیری نظر بندوں کی حالت اظہار پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کا حل ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حج درخواستوں میں کمی واقع ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ نیشنل کانفرنس کے لیڈر آغا روح اللہ مہدی نے ریزرویشن پالیسی پر اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاج کی دھمکی دے دی ہے، اور کینیڈین اخبار دی گلوب اینڈ میل لکھتا ہے کہ مودی کو سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور دیگر پرتشدد سازشوں کا باقاعدہ علم تھا۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے حریت کانفرنس کے بیان کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی قابض فورسز کی طرف سے محاصروں اور تلاشی کی پڑتی ہوئی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں، بے گناہ نوجوانوں کے قتل، گرفتاری اور املاک کے مسلسل ضبطی کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے کو پھر دہائی دی ہے اور اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جبر و استبداد کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں جنہیں کالے قوانین کے تحت بے لگام اختیارات حاصل ہیں نے ظلم و تشدد کی کارروائیوں سے نہتے کشمیریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض اہلکار زیر حراست کشمیری نوجوانوں کو ویران مقامات پر لے جا کر جعلی مقابلوں میں قتل کر دیتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے 1989 سے لے کر اب تک سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو ماوراء عدالت قتل کیا۔ اور یہ ترجمان نے کہا کہ BJP کی ہندوتو بھارتی حکومت اور اس کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر نے بھارتی فورسز کی معاونت سے حریت کارکنوں، نوجوانوں، دانشور اور صحافیوں کی ایک فہرست تیار کر رکھی ہے جنہیں اب ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ حریت قیادت سمیت ہزاروں کشمیری جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں مقید ہیں، جس کا مقصد انہیں حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں سزا دینا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ BJP حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے ہیں، لیکن مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال اس دعوے کی نفی کر رہی ہے۔ ادھر جموں خطے سے تعلق رکھنے والے حریت رہنماؤں قاضی عمران، خالد شبیر، امتیاز بٹ اور عبدالرشید بٹ نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے متعدد سماجی کارکنوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک اجلاس کے دوران کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں نہتے شہریوں پر وحشیانہ مظالم ڈھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ بھارتی فوج جہاں جموں کشمیر کی طول عرض میں دن رات 24 گھنٹے آپریشنز کرتی نظر آتی ہے، بستیوں کی بستیوں کو محاصرے میں لے کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھروں میں گھس جاتی ہے، تلاشیاں لیتی ہے، سامان زیست کو تہس نہس کرتی ہے، قیمتی اشیاء لوٹ لیتی ہے، خواتین کے ساتھ دست درازی کرتی ہے، لوگوں مردوں خاص طور پر ان کو گھروں سے باہر نکال کر ایک جگہ جمع کر کے اس خون جما دینے والی سردی میں بھی گھنٹوں وہاں پہ کھڑا رکھا جاتا ہے، ان کی شناختی پریڈ کی جاتی ہے، ان کو شناخت ثابت کرنے کے نام پر توہین اور تذلیل کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ المیہ یہ کہ 1000-2000 کلومیٹر دور کا بھارتی فوجی جس کی حیثیت صرف اور صرف کرایہ کے وردی پوش قاتل کی ہے، قابض کی ہے، وہ جدی پشتی سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں سے رہنے والے کشمیری کو گھر سے نکال کر کہتا ہے کہ تم اپنی شناخت ثابت کرو۔ جہاں بھارتی فوج کی یہ کارروائیاں جاری ہیں، ماوراء عدالت قتل کی کارروائیاں جاری ہیں، مکانوں کو اڑا دینے کے، لوگوں کو گرفتار کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں، وہیں بھارتی ایجنسیوں کو بھی کلہاڑے کی طرح کشمیریوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تقریباً نصف درجن بھارتی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں جو مسلسل کشمیری عوام پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے کے اس مشین کا پرزہ بنے ہوئے ہیں۔ تازہ واقعہ ہے کہ بھارتی نوٹوریس تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا NIA نے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے۔ اس کی ٹیموں نے بھارتی پیراملٹری اور پولیس فورسز کے ہمراہ کپواڑہ، ریاسی، ڈوڈا، ادھم پور، رامبن اور کشتواڑ اضلاع میں کئی گھروں پر چھاپے مارے۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں معروف کشمیری تاجر منیر احمد بانڈے کو گرفتار کیا گیا اور تلاشیوں اور چھاپوں، املاک کی ضبطی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ تمام واقعات حریت کانفرنس کے اس بیان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں کہ بھارت نے جموں کشمیر کو، جس کو جنت بروئے زمین
کہا گیا ہے اس نے اپنے مظالم سے اس کے باسیوں کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ کوئی کشمیری بھارتی جبر سے، ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی کشمیری چاہے وہ کتنا ہی بڑا معزز کیوں نہ ہو، اس کی سیاسی، سماجی اور معاشی حیثیت کتنی ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ آپ کو کبھی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ بازار میں، کسی کارخانے میں، کسی دفتر میں تو دور کی بات اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ کوئی ایک کشمیری بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بھارتی فوجیوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی گھر میں گھس سکتے ہیں اور وہاں مکینوں کی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں کو گھسیٹ سکتے ہیں، ان کو گولی مار سکتے ہیں، ان کے مکان کو آگ لگا سکتے ہیں۔ بس انہوں نے صرف کہنا یہ ہے کہ انہیں ان کے اوپر شک گزرا تھا۔ یہ اختیار بھارتیوں نے ان کو دیا ہوا ہے۔ بھارتی حکمرانوں اور پالیسی سازوں نے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت سوچ سمجھ کر یہ اختیار بھارتی فوجیوں کو دیا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ریاست جموں کشمیر پر اپنا ناجائز اور غاصبانہ تسلط برقرار رکھنے کے لیے انسانی حقوق کو روندنا پڑے گا۔